السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حد سے زیادہ اس بات کا شوق رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کیسے راضی اور خوش کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا جو سارے دن کو جہاد میں لگا رہتا، روزے رکھتا اور ساری رات قیام اللیل میں گزار دیتا، اور اس طرح اس نے مہینوں ہزاروں سال گزار دیے اس طرح سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو جب یہ پتہ چلا تو وہ کہنے لگے ہم تو اس شخص سے ثواب میں کبھی بڑھ ہی نہیں سکتے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری عمریں ہی اتنی نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے شکایت کی کہ میرا بیٹا ابتدائی بلوغت میں ہی فوت ہو جاتا ہے، 300 سال کی عمر ہوتی ہے، بچے فوت ہو جاتے ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ ایک امت ایسے آنے والی ہے جن کی عمریں 60-70 سال ہوں گی۔ جس پہ وہ عورت کہنے لگی اچھا اگر میں اس زمانے کا پاؤں اتنی عمر تو میں ایک سجدے میں گزار دوں۔ اور پھر اس نے بڑی حیرت سے پوچھا کیا وہ لوگ مکان بھی بنائیں گے؟ ہم تو ماشاءاللہ اس میں گارڈر اور پتہ نہیں کیا کیا لگا کے ہم تو اللہ کے ساتھ مقابلے کر رہے ہیں نا، اوپر زلزلوں سے بھی پختہ بنا رہے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد بڑی بڑی عمریں ہوا کرتی تھیں، تو اس عمر میں وہ لوگ عبادت اور ریاضت بھی کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ان کو تو پتہ تھا اتنی عمر ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمان مبارک بھی ہے اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں، تو یہ اوسط عمر چل رہی ہے آج کل۔ انہوں نے جب یہ دریافت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر کو نازل فرما دیا کہ ایک رات ایسی عطا کروں گا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ اب ہر ایک کو تمنا ہوتی ہے، انسان فطرتاً لالچی ہے، اس کی خواہش ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دوں، کم از کم میں راضی کر دوں، کم از کم میں زیادہ نفع پالوں۔ جس طرح کوئی بزنس مین انویسٹمنٹ کرتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی انویسٹمنٹ کروں کہ مال ایک دم سے نکل جائے، ایک دم سے نفع آ جائے۔ تو ایسے ہی انسان بھی اپنی عمر اپنے وقت کو اس طرح انویسٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا نفع زیادہ آئے، فوراً آئے۔ تو لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 30 دن اعتکاف کیا، 10ویں دن، 20ویں دن، پھر اپنے خیمے سے سر باہر نکالا اور آپ نے فرمایا کہ بھائی جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا آخری 10 دن اور اعتکاف کرے، کیونکہ مجھے حکم یہ ہو کہ اس کو رمضان کی آخری 10 میں تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اور موطئ امام مالک کے اندر 7 الاواخر ہے۔ اب جب یہ الفاظ آ رہے ہیں آخری 10 میں، آخری 7 میں، آخری 5 میں اس کو تلاش کرو، بعد میں تحقیق کرتے کرتے نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کی گئی تو اکثر کا یہ عقیدہ ہے، یہ ماننا ہے 27ویں شب ہی شب قدر ہے، اور اکثر شب قدر 27ویں ہی میں پائی جاتی ہے۔ دونوں طرح کے عقیدے ہیں اور خلاصہ وہی نکلتا ہے، کان کو آپ ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، بات وہی آنی ہے کہ شب قدر کب ہونی ہے۔ تو اکثر کہتے ہیں کہ 27 کو ہوتی ہے، یا دوسری طرح سے اکثر شب قدر 27ویں شب میں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر عام دنوں میں نہ جاگ سکیں 27ویں شب کو تو ضرور جاگیں۔ اور مزے کی بات، اب 27ویں شب کو جاگیں، اس میں بالکل بھی شب قدر نہیں تھی، لیکن تسلی رکھیے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارومدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ آپ نے نیت کر دی اس رات کو کہ آج لیلۃ القدر ہے، آج اس میں آپ نے لیلۃ القدر کی نیت سے عبادت کر دی، رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، آپ کو لیلۃ القدر کا ہی ثواب ملے گا۔ اللہ کی ذات بڑی غیرت والی، بڑی غفور، بڑی رحیم، بڑی کریم، جواد ہے، وہ سخی ہے، وہ کبھی بھی بخل سے کام لینے والا نہیں، نہ دینے سے اس کے خزانوں میں کمی آتی ہے۔ نہ دینے کی دو ہی وجہ ہوتی ہے نا، یا تو شیطان اس کو ڈراتا ہے دے دو گے تو تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، اللہ کے خزانوں میں تو کمی ہوتی نہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی طبیعت بھی کنجوسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہیں جواد کریم ہے، لہٰذا نہ دینے والی کوئی بات ہی نہیں۔ دوسری بات، چلیے کسی کو اس حدیث سے تسلی تشفی نہ ہو رہی ہو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کہ جس نے روزہ سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں چلا، یکم رمضان ہو گئی جس سے نہیں پتہ تھا، اس نے کھا لیا، آپ نے فرمایا تو تمہارا روزہ وہی ہے، تصومون ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو، اور تمہاری عید الفطر اس دن ہے جس دن تم افطار کرتے ہو، اور تمہاری عید الاضحیٰ قربانی کا وہ دن ہے جس دن تم قربانی کرتے ہو۔ لہذا
جس رات کو بھی آپ 21 23 25 27 29 پانچوں میں سے جس طاق رات کو آپ جاگے، اس نیت سے جاگے اس رب کو راضی کروں، یہ لیلۃ القدر ہے، اس میں فرشتے آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی طرف سے جہنم سے خلاصی کے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ کی نیت پر آپ کو پورا پورا اجر ملے گا، پورا پورا ثواب ملے گا، اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ لہذا آج کے دن کم از کم، آج کی رات کم از کم 27 کی رات کو چھوڑیے بستروں کو، نکلیے، رب کو راضی کیجیے، لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے سے نہیں، گا گا کے پڑھے جانے والی نعتوں کے ذریعے سے نہیں، عجیب عجیب نعتیں، اللہ معاف کرے، اللہ کے نام کو اگر آپ وہ کہیں دور لگی ہوئی اور بڑے ساؤنڈ سسٹم میں لگی ہوئی، ایسے لگتا ہے جیسے کہ بیٹنگ ہو رہی ہے اور بیس کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ایسی نعتیں نہیں، خدا رہا ایسی نعتوں پہ پھر کبھی بات کریں گے، یہ تو اللہ کی توہین، اللہ کے نام کی توہین اور نعت کی توہین ہے، ان کاموں میں مت گزاریے۔ تنہائی کا وقت ہے، خلوت کا وقت ہے، رب کو راضی کرنے کا وقت ہے، محبوب اور محب تنہائی چاہتے ہیں، الگ ہو جائیے، اس رب کو راضی کرنے کے لیے عبادات میں لگ جائیے، نفل پڑھیے، پڑھتے پڑھتے تھک کے بیٹھ جائیے، تلاوت پہ لگ جائیے، تھک کے ہاتھ اٹھائیے، روئیے اس رب کو، تب چھوڑیے جب آپ اس کو راضی کر لیں۔ یہی پیغام ہے لیلۃ القدر کا، یہی پیغام ہے اس عزت اور قدر والی رات کا، یہی وہ رات ہے جس میں وہ شب برات میں آ گیا تھا بجٹ، اس سال میں اتنا رزق، اتنا اتنا اتنا، یہ وہ رات ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اب امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے فرشتوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں، اور کیا ہی خوب ہو کہ اس رات میں میں اور آپ اس رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہوں کہ وہ فیصلے جو ہمارے خلاف تھے اللہ ان کو بدل کے ہمارے حق میں کر دے، وہ جو ہم سے ناراضگی والے فیصلے تھے وہ اللہ ان کو خوشی والے فیصلوں میں تبدیل کر دے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، رب کو راضی کرنا ہے یا رب کو ناراض کرنا ہے، آئندہ کی زندگی بنانی ہے یا آئندہ کی زندگی کو تباہ کرنا ہے، اولاد کو راہ مستقیم پر لے کر جانا ہے، راہ ہدایت پر لے کر جانا ہے، یا اولاد کو بے یار و مددگار چھوڑ کر جانا ہے۔ اولاد میں نہیں رہوں گا، میری اولاد کو کیا ہوگا اس کی فکر کرنی ہے، یا اس کی فکر کرنی ہے کہ اولاد کے مر جانے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ تو آئیے قبل اس کے کہ یہ رات چلی جائے، یہ ماہ چلا جائے۔ رمضان مہمان نہیں ہے بھائی، وہ تو آئندہ سال بھی آئے گا، میں اور آپ مہمان ہیں۔ کتنے چہرے، کتنے لوگ پچھلے سال تھے ہمارے ساتھ، آج نہیں ہیں، کتنے اس رمضان میں آج ہم سے بچھڑ گئے، تو زندگی کا کیا بھروسہ۔ آئیے رب کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔